وآل سنته وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وقال الله تعالى في مقام آخر توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام باب فیقیدت الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. حمد و صلاة کی بات اللہ رب العزت جل جلالہ ورحمہ و اعظم شانہ و تمام برہانہ کا بے حساب انگنت لا تعداد بے شمار شکر ہے کہ جس ذات کے حقیقی نے اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کے توسل اور تصدق سے آپ کو ہم سب کو کئی بزرگوں اور نوجوانوں سے پہلے اپنے گھر میں بیٹھنے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے سننے سنانے کی توفیق بخشی. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ المبارک کا دن آتا ہے اللہ کریم ملائکہ کے ہاتھ میں رجسٹر تھماتا ہے. وہ مسجد کے جتنے بھی دروازے ہوتے ہیں ان پر وہ رجسٹر پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون آیا ہے، پھر اس کے بعد کون آیا، پھر اس کے بعد کون آیا. کئی ہمارے بھائی پہلے آپ کو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، سواب اپنا ضائع کر دیتے ہیں. جب آپ پہلے آئے تو پہلے سب پہ بیٹھیں تاکہ آپ کا بھی سواب جو ہے ضائع نہ اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ المبارک کو سب سے پہلے آتا ہے اللہ کریم اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد تھوڑا دیر سے آتا ہے، تاخیر سے آتا ہے، تھوڑا ڈیلے کرتا ہے، اس کا ثواب گائے کی قربانی تک جا پہنچتا ہے. اس کو پھر اللہ گائے کی قربانی کا ثواب دیتا ہے. پھر اس کے بعد جو مزید دیر سے آتا ہے اس کو اللہ بکری یا بھیڑ کے ثواب کے برابر ثواب دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے جیسے کہ آج بات مسلمان کی دیر ہو چکی ہے کہ ایک خطبے کے ٹائم آتا ہے تو فرمایا کہ اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے یا اس کے انڈے کی صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے. تو بہرحال آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ اور اس کے لوازمات اور متعلقات. توبہ عربی زبان کا لفظ ہے، کثیر تعداد میں قرآن مجید کے
اندر استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے رجوع کرنا، واپس آ جانا۔ ایک بندے سے گناہ ہوا ہے، انسان نسیان سے بنا ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس سے غلطی ہو تو اس کے بعد توبہ کر لے، اس کے بعد رجوع اللہ کر لے، اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے، وہ خوش نصیب انسان۔ اور دیکھیں اللہ کریم کتنا مہربان ہے، حضور کی امت پر کتنا مہربان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے گناہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر ایک اور بندے سے گناہ صادر ہوا، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی قتل کے گھاٹ اتار دیا، جو گناہ کرتا اسے قتل کر دیتے۔ اللہ کریم کی طرف سے وحی آئی، اے میرے پیارے پیغمبر ہمارا یہ طریقہ نہیں، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اگر گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ صادر ہو جاتا ہے، واپس اس کو پلٹنے کے لیے ہم موقع دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے جی۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنا خوش ہوتا ہے، یہاں تک حضور نے فرمایا کہ ان خیر الخطائین التوابین، گناہ کرنے والوں میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں صحیح مسلم میں ہے، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب گناہ کے بعد اعتراف جرم کر لیتا ہے، اللہ کریم مہربان ہے، اس کی توبہ کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اور دیکھیں وہ حضور کی وجہ سے حضور کی امت پر کتنا مہربان ہے، وہ فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، لوگ گناہ کرنے کے بعد کیوں نہیں میری بارگاہ میں آ کے توبہ کیوں نہیں کرتے، استغفار کیوں نہیں کرتے؟ توبہ استغفار کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا فائدہ ہی فائدہ ہے، صرف دنیا میں فائدہ نہیں جی، صرف آخرت میں فائدہ نہیں بلکہ دونوں جہانوں میں گناہ سے توبہ کرنے کا فائدہ ہے۔ دیکھیں سورہ نوح پڑھیں، قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے نوح اپنی قوم کو پیغام دے کہ وہ اپنے رب سے استغفار کریں، جو گناہ ہو گیا واپس پلٹ آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ انہ کان غفارا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ غفار ہے۔ غفار کا معنی کیا ہے؟ گناہ کو بخشنا، اور ستار بھی ہے، گناہ پر پردے بھی ڈالتا ہے۔ کیسے پردے ڈالتا ہے؟ گناہ چھپا کے نامہ اعمال میں اسی جگہ پر نیکیاں لکھوا رہا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے کہ پہلے اس نے گناہ کیا تھا، توبہ نہیں کی تھی، اب اس نے توبہ کر لی ہے، لہذا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے جب اس کی سچی توبہ ہوتی ہے تو میں اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں۔ اور پھر وہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جو گناہ تو کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی دلدل میں تو اترا ہے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی تو وہ ظالم ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کریں گے، شرمساری نہیں ان کو ہوگی، ندامت نہیں اٹھائیں گے، رجوع اللہ نہیں کریں گے، اللہ فرماتا ہے وہ ظالم ہے۔ کس پر ظلم کرنے والے؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے جی۔ وہ کس کی بات مانتے ہیں؟ نفس امارہ کی بات مانتے ہیں؟ غور کریں نا، آج اگر آپ ہم سے گناہ صادر ہوتا ہے تو شیطان بری آنکھیں لگاتا ہے، لیکن شیطان سے پہلے تو شیطان کوئی نہیں تھا بھائی، شیطان سے پہلے لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ گناہ ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ کس وجہ سے؟ شیطان کراتا تھا، شیطان نے کھائی، اس وجہ سے گناہ ہوتا، نفس امارہ کی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے قرآن میں موجود ہے یہی کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس کی شر سے فرمایا کہ یہ نفس امارہ جو ہے نا، بری راہ کا حکم، ہمارا کا معنی کیا ہے؟ امر کرنے والا، حکم کرنے والا،
جس پر اللہ کا رحم اور فضل ہوتا ہے وہی بری راہ سے بچ سکتا ہے. اس کا رحم اور فضل شامل آ نہ ہو تو پھر بچ نہیں سکتا. حضرت غوث اعظم ہوتے ہیں تو شیطان آ کے کہتا ہے کہ آپ کوئی باتیں معاف ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہمارے بڑوں کو معاف نہیں ہوئی, حضرت امام حسین کو معاف نہیں ہوئی, یار غار کو معاف نہیں ہوئی, مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ جی پھر کہتا ہے عبد القادر تیرے پاس اگر علم نہ ہوتا نا, آج تجھ سے پہلے بھی تو میں 70 پیروں کو گمراہ کر چکا ہوں, تجھے تیرے علم نے بچایا. حضرت غوث اعظم فرمانے لگے پھر تو حملہ کرتا ہے, علم اس وقت تک نہیں بچا سکتا جب تک اس میں اللہ کا فضل شامل آتا. جی تو بات یہ ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہے. کیا فائدہ ہے؟ سورۃ نوح پڑھیں, یرسل السماء علیکم مدرارا. پہلا یہ کہ توبہ کرو گے تو اللہ پر یقین رکھو کہ مہربان ہے, تمہارے گناہ کو معاف کرتا ہے. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اس بات میں آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو. جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا, جب تک مغرب سے شروع نہیں ہوتا, حضور کی امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا. اور توبہ کا دروازہ کتنا وسیع ہے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صرف اس کی لمبائی نہیں, صرف چوڑائی 70,000 سال کی مسافت کا توبہ. اور کریں 70,000 سال کی مسافت ہے کس کی؟ توبہ کے دروازے کی. اور طول کی نہیں, لمبائی کی نہیں, عرض کی, چوڑائی. تو پھر لمبائی کتنی ہوگی آپ بتا دیں جی. اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور جو توبہ نہیں کرتا اللہ اس کو ظالم کہہ رہا ہے, اور جو توبہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے غفارا, میری ذات بخشنے والی ہے, اس کو بخش دو. جب اللہ بخش دے گا تو پھر پیار کرے گا. آتا ہے نا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. جی دیکھیں نا, ایک بندہ صوفہ پڑا ہوا ہے جی, اس کے اوپر کون بیٹھے گا؟ جس کے کپڑے صاف ہوں. اللہ نے جنت بنائی ہے, جنت میں کون جائے گا؟ جو گناہوں سے پاک, گناہوں کی توبہ کرے. آپ سب کے گھر میں صندوق پڑے ہوں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ صندوق کے اندر پلیت کسی نے کپڑے رکھ دیے ہوں؟ صندوق کے اندر جب بھی کپڑے رکھتے ہیں تو صاف رکھتے ہیں جی. جب ایک صندوق کے اندر آپ پلیت کپڑے نہیں رکھتے تو اللہ اپنی جنت جو ہے پلیت لوگوں کو دے گا. ان لوگوں کو دے گا جن کو فرماتا ہے کہ وہ جب توبہ انہوں نے کر لیا تو اب وہ پاک ہو گئے گناہوں سے, اب میں ان کو جنت عطا فرماؤں گا. اور نوح علیہ السلام کیا کہا؟ توبہ میں قبول کر لوں گا, بخشنے والا ہوں. اور دوسرا یرسل السماء علیکم مدرارا, اگر بارشیں رک گئی ہیں نا تمہارے گناہوں کی وجہ سے تو میں مہربان ہوں, موسلا دھار بارش بھی نہ دوں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور فرمایا تمہاری مدد پھر میں مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے کروں جی, اور پھر تمہیں جنت بھی عطا کروں. وہ بڑا مہربان ہے جی. کتنا مہربان ہے, حضور کی امت کے لیے کتنی آسانیاں ہیں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم گناہ کرتی ہے اللہ فرماتا ہے توبہ کرو. توبہ کیسے کرو گے؟ اپنے آپ کو قتل کر دو. روایت میں آتا ہے 70,000 لوگ ایک ایک دن اپنے آپ کو قتل کرتے تھے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے, اللہ کو معاف کرو. لیکن حضور کی امت کے لیے قتل کرنا نہیں. حضرت غوث اعظم بنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ جس سے گناہ ہو جائے عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے سچی بارگاہ الہی میں توبہ کر لے, جھک جائے, اللہ کریم بڑا مہربان ہے, غفور الرحیم ہے, وہ بخش دے جی. اس کی طرف آئے, وہ بڑا کریم ہے, بڑا غفور الرحیم. جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم جی, اس کے پس منظر کیا تھا؟ ایک بندہ تاجر تھا, عرب کا باشندہ, بزنس کرتا تھا, کاروبار کرتا تھا, تجارت کرتا تھا. تجارت کس چیز کی کرتا تھا؟ کھجوروں کی. حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور موجود ہے وہ گھر کا بھی محتاج ہے, اس میں فقر فاقہ نہیں آئے. کھجوریں گھر میں رکھا کرے, استعمال کیا کرے, حضور کی سنت ہے جی. وہ کھجوروں کا کاروبار کرتا, کھجوروں کی
دکان تھی، اس کے پاس مرد عورتیں چورے لینے کے لیے جاتی. ایک عورت چلی گئی، اس نے ایک دفعہ اس سے کھجوریں لی، 2 دفعہ لی. جب وہ تیسری مرتبہ گئی نا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا. ایک روایت کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس پر مہربان ہوتا ہوں اس کے دل میں اپنا عشق اور محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ ذکر کرنا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے جی. اور فرمایا جس سے میں ناراض ہوتا ہوں نا پھر اس کے دل میں عورتوں کی محبت پیدا کرتا ہے. اور فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، حضور نے فرمایا عورتیں شیطان کا جال ہے. اور قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، ان کا مکر بہت بڑا. کل متاع دنیا قلیل، دنیا کا سارا سامان ایک طرف کا تو تھوڑا ہے اور عورتوں کا مکر بڑا ہے. اب وہ بدنیت ہو گیا، اس کی نیت میں فطور آ گیا. جہاں تک کہ اس نے عورت کو دکان میں بلا کے نعوذ باللہ من ذالک تقبیل کر دی، بوسہ دے دی. عورت نے اتنا جملہ کہا کہ اب تم میرا جو پاک دامن ہے اس کو داغدار کرنا چاہتے ہو اور اپنے نام اعمال میں گناہ لکھانا چاہتے ہو. بس اتنی بات کہی تو وہ بندہ کام گیا اور کامتے کامتے حضور کی بارگاہ میں پہنچا. اوپر سے جبریل امین یہ قرآن کی آیت لے کر آ گئے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ بڑا مہربان ہے، اسے بخش دیتا ہے. حضور کی فرمائش کے بعد یہ کام کبھی نہیں کرنا. اب اللہ سے توبہ کرو، اللہ جی اس پر جو قرآن کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے رمضان کے روزے رکھ لیے بس توبہ کر لی ہم نے، شب قدر کو شب برات کو تو بس ہم بخشے گئے. یہ نفس ہمارا بہت شاطر ہے، نفس ہمارا بہت شاطر ہے. اس کو حضرت غوث اعظم الفتح الربانی بھی فرماتے ہیں کہ جب تک 3 چیزیں مومن کے ساتھ یومیہ طور پر نہ ہونا وہ اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا. اللہ کا پیارا بننے کے لیے حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ زیادہ موت کو یاد کرو. جب موت کو زیادہ یاد کرو گے تو توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جائے. کہو گے یار آج میں ہوں کل پتہ نہیں کل میرے قبر کے اندر آئے، قبر کے بیر میں نہ توبہ کرو. فرمایا سب سے زیادہ موت کو یاد کرو. اور حضور کا بھی فرمان یہی ہے ولیوں کی جو بھی باتیں قرآن و حدیث سے بیر نہیں ہوتی اکثر ذکر حاضر اللذات. حضور نے فرمایا کہ جو تمہاری لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز ہے نا اس کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور وہ ہے موت. فرمایا موت کو زیادہ یاد کیا کرو، کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. 1 نمبر 2 فرمایا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو. وہ اس کو چومنا بھی عبادت میں شامل ہے. حضور نے فرمایا چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو چومنا بھی عبادت ہے. فرمایا جیسے حجر اسود کو چومنا عبادت ہے، قرآن کو چومنا بھی عبادت ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا. اگر سچا ولیوں کا محب بننا ہے تو پھر ان کے طریقے اپنانا. تاسب رسول وانت تزر حبہ هذا مہار فی القیاس بدیل. شاید کہتا ہے رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ نہیں کرتا ہے پھر حضور کی نافرمانی بھی کرتا ہے، پھر حضور کے طریقوں کے خلاف بھی چلتا ہے. اگر محبت کا دعویٰ ہے تو پھر اپنے محبوب کی اداؤں کا بھی ہونا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ 3 چیزیں مومن کے لیے ہیں. اگر وہ کامل مومن بننا چاہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو پہلا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے. دوسرا یہ ہے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ اولیاء کرام اور صالحین کی صحبت میں جایا کرے. سینما میں جائے گا تو فلموں کا ذوق پیدا ہوگا نا، لیکن اللہ کی ولی کی صحبت میں بیٹھے گا، محفل میں جائے گا، اچھی باتیں سنے گا اور انشاءاللہ فکر آخرت میں جائے گا. جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. ہم ذرا سی نیکی کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا. جی علامہ محدث ابن جوزی نے صحیح مخاطب میں بات لکھی کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا بڑا امیر کبیر تھا، لیکن اللہ کا جس پر فضل ہو جائے، کسی کو دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے، یہ تو مالک کی فضل کی بات ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ فرماتا ہے میں جس کے ساتھ چاہتا ہوں اپنی رحمت کو خاص کر دیتا ہوں. رحمت کیا ہے؟ دنیا بھی دے دی، آخرت بھی دے دی.
وہ بندہ وہ تھا، اللہ نے بڑا اس کو مال و دولت سے نوازا ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کا انعام تھا، آدھی رات اٹھ کے مناجات کرتا تھا، سار اگائی کرتا تھا، تہجد گزاری کرتا تھا، گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا تھا، بڑا اس کا دل موم تھا. لیکن جو دولت بڑھتی گئی نا، جو دولت بڑھتی گئی اس کا دل سخت ہو گیا. اب وہ اللہ نے وہ رات آدھی رات جاگنا، توبہ کرنا، یہ ساری نعمتیں اس سے چھین. لیکن نفس ہمارا ہے نا، وہ لوگوں کو پھر بھی کہتا پھرتا تھا، لاؤ جی اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا مجھے اتنی کیوں روزی دیتا، مجھے اتنا کیوں مال دیتا. جی زیادہ مال اللہ کی طرف سے مل جائے، دولت مل جائے، یہی کامیابی کی نشانی نہیں ہوتی. آج قارون کدھر گیا جس کے خزانے کی صرف چابیوں کو 70 بندے مل کر اٹھاتے تھے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. قوت والی ایک پوری جماعت اس کی خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتی تھی اور پھر جا کر خزانے کو لگاتی، پھر کھولتی. لیکن آج کیا ہوا، قارون بھی اور اس کا مال کی زمین بھی دھنس گئی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مال کی یاد یہاں کی تازہ، ان کے پاس بھی تو مال درست تھا، لیکن اللہ کی راہ نے ایسا خرچ کیا، آج بھی ان کا مال چمکتا دمکتا نظر آتا. وہ کہتے تھے لو جی اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا مجھے اتنی دولت کیوں دیتے، قرآن کو نہیں دی مجھے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے راضی ہے. جی پھر اللہ کی طرف سے آپ پہ غیبی آئی کہ تم دولت کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، اگر میں تم سے راضی ہوتا تو پہلے سے زیادہ تمہیں عبادت کی توفیق دیتے. پہلے گڑ گڑا کے تم دعائیں کرتے تھے تو سمجھ رہے جو بندہ پہلے 6 7 8 نمازیں پڑھتا تھا اب 5 پڑھنا نصیب نہیں ہوئی، دولت 5 کروڑ آ گئی. حضور فرماتے میرا نہیں چاہتا کہ میں گرا دوں، جن سے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، صرف معصوم بچے اور عورتیں نہ ہوتی میں ان کو گرا دوں. جی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں زیادہ مرتبہ مقام کس کا ہے؟ جس کا تقویٰ زیادہ ہے. یہ دنیا کی عمارتیں وزارتیں یہ نہیں. مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی، ہم سمجھتے ہیں کہ نفس ہمارا مر گیا، نفس ہمارا نہیں مرا، نفس ہمارا نہیں مرا. جب نیکیوں کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، اضافہ نہیں ہوا تو نفس ہمارا نہیں مرا. مولانا نے بڑی پیاری مثال ذکر کی، عارف رومی جلال رومی غیرمن. آپ فرماتے ہیں ایک بندہ اس کا روزانہ کا بزنس تھا، وہ جنگل میں جاتا لکڑیاں کاٹتا، واپس آتا بازار میں فروخت کر دیتا. روزانہ کا اس کا یہ معمول تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا لکڑیوں کا بنڈل اس نے اٹھایا، بیچ میں سانپ تھا، سانپ کو بھی گھر لے آیا. گھر تھکا ہوا تھا، بکریوں کا جو کیا کہتے ہیں لکڑیوں کا جو بنڈل تھا وہ نیچے رکھا اور اس نے کہا کہ بیچ میں دیکھ بھی لیا کہ سانپ ہے، اس نے چھوڑ دی. اس نے کہا کوئی نہیں یہ تو مردہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، مردہ ہے. اس نے سمجھا کہ مرا ہوا. جی وہ سو گیا. جب سویا نا تو وہ سانپ اس کے اندر، وہ تو کیا کہتے ہیں کہ مرجھایا ہوا تھا، مردہ تو نہیں تھا. جی اس کے اندر جان پیدا ہوئی، اس نے اسی کو ڈس دیا، مار دیا، موت کے گھاٹ اتارا. آپ اندازہ کریں وہ مر گیا. مولانا روم فرماتے ہیں نفس امارہ کی مثال بھی یہی ہے. تم سمجھتا ہے کہ شب برات شب قدر کو توبہ کر لیا ہے تو مر گیا ہے، وہ مرا نہیں ہے. اگر وہ مر گیا ہوتا تو پھر تیری نیکیاں زندہ ہو. جب تیری نیکیوں میں جذبہ نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے، تو وہ کبھی مرا نہیں. جی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام نے کہ کیسے ان کی زندگی ہے، کیسے ان کی سوچیں تھیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اس دن خوش ہوتا ہوں جس دن میں گھر آیا اور گھر والوں کو میں نے کہا مجھے کھانا دو. گھر والوں نے کہا آج کچھ بھی گھر میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملے. کہتے میں اپنے سب سے زیادہ خوش. جی اور ہمارا معاملہ الٹ ہے. ہم گھر میں جاتے ہیں، کھانا تیار ہے، بیوی اگر اتنی بھی کہتے ہیں تھوڑی تاخیر ہے تو لوگ ہم طلاق کے نوٹس کر کے دیں گے. آپ فرماتے ہیں میں زیادہ خوش ہوتا ہوں اس دن جس دن گھر والوں سے اللہ کی نعمتیں مانگتا ہوں. وہ کہتے ہیں گھر میں نہیں ہے. میں زیادہ خوش کیوں ہوتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے، میری سرکار کا جو فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. جیسے ایک مریض ہوتا ہے نا تو گھر والے گھر کے کھانوں سے اس کو بچاتے ہیں کہ وہ تو مانگتا ہے یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، لیکن گھر والے اس کو بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر
مہربان ہو جاتا ہے پھر اسے دنیا کی محبت سے بچاتا ہے اور آخرت کی محبت عطا کرتا ہے جی. پھر ان کی توجہ اللہ ہو جاتی ہے پھر آخرت کی طرف. اور ایک شخص حضور کی بارگاہ میں سیر ہو کر کھانا کھا کے آیا. حضور نے فرمایا کہ اتنا کھانا نہ کھاؤ کہ تمہیں ڈکار نکالنے پڑے گا. اس شخص کو پتہ نہیں تھا, کھانا کھا کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا, ڈکار مارنے شروع کر دیے. حضور نے فرمایا دنیا میں حساب کا کھانا کھایا کرو, ادھر سیر ہو کے کھاؤ گے ڈکار مارو گے تو قیامت کے دن بھوکے رہو گے. اس شخص نے پوری زندگی پھر اتنا نہیں کھانا کھایا کہ اس کو ڈکار آنا شروع. ایک شخص کا پیٹ پھولا ہوا ہے, بہت موٹاپا ہے. حضور کی وہ بارگاہ میں آیا, سامنے تھا, حضور کھڑے ہوئے اور حضور نے اپنے انگلی مبارک اس کے پیٹ کے اوپر فرمایا اپنا پیٹ اپنا بھرا ہے, کسی ضرورت مند غریب کا بھر دیتا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھ پر کتنا خوش ہوگا جی. تو اس لیے توبہ, جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو مالک کتنا مہربان ہے. فرمایا غلام اگر 70 مرتبہ بھی دن میں غلطی کر کے تم سے معافی مانگے تو تمہیں معاف کر دینا چاہیے جی. وہ تم سے معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دو, فرمایا اس کو معاف کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ کتنا مہربان ہے, اتنا مہربان ہے کہ اگر وہ فضل پہ آ جائے تو 99 بندوں کے قاتل کو بھی بخش دے. ابن ماجہ میں روایت ہے, حدیث ہے, ابن ماجہ سائنسدہ کی کتاب ہے, اس کے اندر کی روایت موجود ہے. ایک یا 2 یا 3 بندوں کا کوئی قاتل ہمارے معاشرے میں مل جائے نا, لوگ نفرت کرتے ہیں, یار اس سے دور رہو, یہ تو بہت بڑا ظالم بندہ ہے جی, یہ تو قاتل ہے, 3 بندوں کا قاتل ہے, 4 بندوں کا قاتل ہے, ایسے بچ گئے جی. لیکن اللہ کی شان دیکھیں, 99 بندوں کا قاتل ہے, بالآخر توبہ کی طرف آتا ہے تو اللہ مہربان ہوتا ہے. 99 بندوں کا قاتل ایک عیسائی راہب کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو جا کے سیدھی بات بتا دیتا ہے. توبہ کی یہ بھی تو شرائط میں سے ہے نا کہ بندے مطلب ہے کہ اسے گناہ پر سے نہیں ہو, مالک کی بارگاہ میں بار بار کرتا کہ جانا مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف فرما. اگر نماز قضا میں تو نماز پڑھنا شروع کر دیں, اگر بندے کا حق مارا ہے تو بندے سے معافی مانگنا شروع کر دیں, اگر اللہ کے حق تلفی کی ہے تو کوشش کرے کہ کوئی نہ اس کا کفارہ بن جائے, اور اگر کوئی کفارہ نہیں ہے تو صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں کیسے زندگیاں تھیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو بار میں حضور نے فرمایا سیف من سیوف اللہ, یہ اللہ کی تلوار ہے حضرت خالد بن ولید, لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے کتنے مسلمانوں کے قاتل رہے جی. حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے چچا, آپ کو پتہ حضور کے چچا کا گوشت انہوں نے چبایا لیکن حضور نے دل معاف. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں غلام کو مار رہا تھا, حضور نے مجھے دیکھ لیا, فرمایا عبداللہ تم سے زیادہ تو اختیار اللہ کو اس پر ہے, لیکن اللہ کو اتنا نہیں سکتی کرتا جی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے اسی ٹائم اس کو بولا. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے, جب بندہ توبہ کرے گا نا, اس کی طرف رجوع کرے گا تو غفور الرحیم میں بخش دے گا. ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ذات اتنی مہربان ہے کہ میری رحمت کے 100 حصے ایک حصہ میں دنیا میں نے صرف چھوڑا. مطلب ہے کہ مسلمان مرد عورت بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, جانور چرند پرند آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. فرمایا وہ صرف میری رحمت کا ایک حصہ ہے. یہاں تک کہ گھوڑی کا بچہ جب دودھ پیتا ہے تو وہ ٹانگ کو تھوڑا مطلب نرم کر دیتی ہے کہ بچے کو تکلیف نہ ہو, یہ ایک میری رحمت کا حصہ ہے. اور 99 حصے میں نے اپنے بندوں کے لیے, ان کے لیے قیامت والے دن کے لیے رکھے کہ قیامت والے دن میں اپنے بندوں پر مہربان ہوگا اور ان کی بخشش کروں گا. لیکن بندہ اس کی طرف آئے تو صحیح نا, توبہ کی طرف رجوع تو کرے. وہ فرماتا ہے ایک قدم بندہ میری طرف چل کے آئے گا, 10 قدموں سے میری رحمت اس کا استقبال کرے گا. پیدل چل کے آئے گا, میری رحمت دوڑتی ہوئی اس کی طرف آئے گا. 99 بندوں کا قاتل ہے, سائرات کے پاس جاتا ہے, میری کوئی صورت ہے گناہوں کی بخشش کی, اللہ مہربان مجھے معاف کر دے گا. فرمایا 1-2 بندوں کا تو قاتل ہوتا, 100 بندوں کا قاتل ہے, اللہ تجھے اب کیسے بخش دے گا. اس کو بڑا غصہ آیا, اس نے اس کی سائرات کو بھی قتل کر دیا. پورے 100 بندوں کا قاتل ہو گیا, سینچری پوری ہو گئی جی, 100 بندوں کا قاتل ہو گیا. پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا, اللہ مہربان ہے مجھے بخش دے گا, میں 100 بندوں کا قاتل ہو چکا ہوں. ہاں اللہ بڑا رحیم ہے, ستار ہے, غفار ہے, وہ اپنے فضل کرم پر آئے تو جس کو چاہے بخش دے.
تم ایسا ہے کہ فلاں بستی اللہ والوں کی وہاں اس طرف چلے جائے جی. اب وہ بندہ جاتا ہے، راستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے. جب وہ مر جاتا ہے نا، جنت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور دوزخ والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. جنت والے کہتے ہیں کہ ہم لے کے جائیں گے، دوزخ والے کہتے ہیں کہ ہم لے کے جائیں گے. دوزخ والوں نے کہا کہ ایک دو بندوں کا یہ قاتل نہیں، 100 بندوں کا قاتل ہے، پھر یہ کیسے جنتی ہے، ہم لے کے جائیں گے. جنت والوں نے کہا کہ بے شک یہ اتنے بندوں کا قاتل ہے، اس میں شک نہیں ہے، یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، لیکن آخر توبہ کی نیت کی ہے جی، توبہ کے لیے تو ارادہ کیا ہے کہ میں ادھر جاؤں گا جی. اب اللہ کریم کی طرف سے حکم آیا کہ تم فرشتے آپس میں جھگڑو نہیں، جدھر سے یہ چلا ہے وہاں سے یہاں تک زمین ناپو، یہ کس طرف زیادہ قریب ہے. اگر اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر یہ جلتی ہے، اور اگر دور ہے تو پھر نہیں جلتی. اللہ کی قدرت، جب زمین کو ناپا گیا جانبین سے زمین برابر ہو گئی، دونوں طرفوں سے مساوی ہو گئی. اب اللہ کی طرف سے جھٹکا ایسا لگا کہ وہ تھوڑا سا اللہ والے کی بستی کی طرف ہو گئی جی، برابری ختم ہو گئی. اللہ نے اس کو جلدی جی. اس لیے اللہ کی طرف جب بندہ واپس پلٹ آتا ہے، صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو گھر آ جائے کہتے ہیں یہ بھولا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اب 70 پاؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بندے اس طرف آئیں، نماز نہیں آتی کوئی نہیں، سیکھنا شروع کر دیں، سجدے کرتے جائے، سجدے تو اللہ قبول کرتا ہے. جب تک نہیں آتی آ جائیں، سیکھنا شروع کر دیں، شرمائیں نہیں، جھجک نہ محسوس کریں. امی جان حضرت عائشہ ذکر کے اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ایسا دین عطا کیا کہ اس میں شرم و حیا ہے، جس عمر میں پوچھو سمجھو اللہ تعالیٰ مہربان ہے. اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے گناہوں کی جو ہے وہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی فانی ہے، کوئی پتہ نہیں کس کے بندے نے چلا جانا ہے. اگر بندے کے حق مارے ہیں، بندہ زندہ ہے تو اس سے جا کر معافی مانگے. کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگے، جب تک وہ نہیں بخشے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی نہیں بخشے گا جی. اور کسی بندے کا حق مارا ہے اس کو واپس کر دے جی. آپ کو پتہ ہے نا قیامت والے دن کیا ہوگا. جس بندے کا حق مارا ہوگا نا، فتاوی شامی کے فتویٰ کے مطابق ایک حق کے بدلے میں 500 نمازیں ظالم کے نامہ اعمال سے نکال کر مظلوم کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا. اس نے دنیا میں یہ ظلم کیا تھا، اگلے سے معافی نہیں مانگی تھی، رب سے توبہ نہیں کی تھی، یہ سزا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے زندگی کے لمحات اپنی یاد میں گزارے، ہمیں سچی لیکن اب توبہ. کرونا نہیں واپس آ گیا، پھر اسی موسم میں واپس آ گیا. اللہ فرماتا ہے تو کوئی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. ایک دو توبہ نہ کرو، ایک دو کرو گے 4-5 رہ جاؤ گے. توبہ سارے اجتماعی مل کر کرو. اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں تمہیں فلاح دے دوں گا، دونوں جہانوں کی کامیابی. کامیابی تب ملے گا جب وبائیں ٹلے گی، اور وبائیں کب ٹلے گی جب ہم توبہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے، سچی توبہ کریں گے. جب بندہ بات اتنی سی ہے، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، جب پکڑ ختم کرے گا، دل سے توبہ کرے گا، اللہ کریم مہربان ہوگا، ساری وبائیں ساری امراض دور ہوں گے. مرض ایک مرض ہے، ایک وبا ہے. مرض مومن کے لیے رحمت ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، لیکن وبا ایک عذاب ہے، اور عذاب سے لڑا نہیں جا سکتا کہ ہم ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. یہ تو فرعونی ایک انداز ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے. اللہ جب ناراض ہو جائے تو پھر توبہ کرنی چاہیے، اور دل سے سچی توبہ کرنی چاہیے. جب ہم سچی دل سے توبہ کریں گے اور صبح و شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء اور السمیع العلیم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کرونا کوئی چیز ہمارے قریب نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے اور ہمیں وقت پر